بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے لولا لما خلقت الافلاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر میں آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو اسی سے ایک نظریہ مسلمانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ایک عام ترکیب استعمال ہوتی ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے اور اس نظریے کی کیا حیثیت ہے، اور وہ خاص طور پر اس تناظر میں سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات آپ کے لیے نہیں بنائی ہے بلکہ اس کا تو کوئی اور مقصد ہے۔ تو اس پر مختلف لوگوں نے بات کی ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے۔ یہ ذرا آپ ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ اس سوال کے حوالے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ بنی گویا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات وجود ہی میں نہ آتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے، کس مقصد سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں، اس کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا۔ اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ کائنات کی تخلیق کے اور مقاصد ہیں اور ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اب ہم ذرا اس بات کو لیتے ہیں، یہ بات اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو ذرا ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، جس کے الفاظ میں نے بھی پڑھے ہیں، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت جو ہے مختلف کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، تو جہاں تک اس کی ایتھینٹسٹی کا تعلق ہے، محدثین کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے ساتھ، جس کا مقصد، جس کا مطلب، مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا، آدم کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان پیدا نہ کرتا وغیرہ۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ کنز المال میں بھی آئی ہے، لیکن محدثین جو ہیں ان کے نزدیک علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کے اسلوب یا ان کے پیمانے پر پورا نہیں اترتی، اور ان کے نزدیک یہ حدیث درست نہیں ہے۔ البتہ بہت سارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث، یعنی اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، لیکن معنن یہ درست ہے، یعنی صحیح اس اعتبار سے ہے کہ اس طرح کی اور روایات موجود ہیں۔ مثلاً ملا علی قاری جو ہے انہوں نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے معنی صحیح ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک مستدرک حاکم کی ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جس کے معنی اسی طرح کے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کیا جاتا، جنت و دوزخ کو پیدا نہ کیا جاتا، لیکن اس پر بھی محدثین نے جو ہے وہ کلام کیا ہے، ذہبی وغیرہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی گویا
بہت سارے علماء اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث مانن صحیح ہے۔ تو گویا اس روایت کے بیان میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی صحیح، یا یہ معنی صحیح ہے یا یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے اور حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں اختلاف اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو غامدی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں قرآن کو تنہا ماخذ کے طور پر لینا چاہیے اور وہاں سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں حقیقی نظریہ کیا ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی طرف آئیں تو کیا ہم قرآن کی بنیاد پر یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ رکھے، ایسی کوئی پابندی بھی اس پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اور اس کا کوئی انکار کرتا ہے قرآن کی بنیاد پر، تو وہ بھی میرے نزدیک اتنا ہی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر قرآن و حدیث کا مجموعی مزاج کو دیکھا جائے تو وہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ذکر ہوئے ہیں، آپ کی عظمت اور بلندی مرتبت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سب کو ذرا اگر ملا کر دیکھیں اور پھر خاص طور پر انسانوں کا تذکرہ، اس کائنات میں انسان کے مقام کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، ان سب کو اگر ملا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کہنا کوئی عجیب بات نہیں ہے اور یہ بات جو ہے یہ نظریہ کوئی غلط نظریہ نہیں ہے۔ مثلا میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا اور اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے ہم نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا، یعنی کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ گویا کائنات کی یا زمین کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اس زمین کی چیزیں یا اس کائنات کا مرکز و محور ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی بال جبریل میں کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات جو ہے وہ بنائی ہے اس مقصد کے لیے کہ انسان جو ہے اس کا امتحان مقصود ہے، تو اب انسانوں کے لیے گویا بنائی گئی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی اہمیت کے نقطہ نظر سے یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، یعنی آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے جو ہے وہ معاونت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے یا ہم کوئی آدمی یہ کہے کہ انسانوں کے لیے بنائی گئی، چونکہ میں بھی انسانوں کا ایک فرد ہوں اور ہر انسان جو ہے وہ انسانوں کا ایک فرد ہے، تو اس لیے ہر انسان کے بارے میں یہ تو بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے مجموعے کا نام انسانیت ہے۔ تو اگر ایک عام آدمی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کائنات میرے لیے بنی ہے یا فلاں کے لیے بنی ہے یا انسانوں کے لیے بنی ہے، تو انسانوں میں بہترین مخلوق جو ہے وہ امت مسلمہ کے نظریے کے مطابق وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام میں جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ غامدی صاحب کو اس نظریے سے بھی اختلاف ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو جمہور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ افضل البشر ہیں، افضل الخلائق ہیں اور تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے کائنات بنی ہے، زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے بنائی ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تو اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے یا اس میں کون سی قباحت ہے قرآن ہی کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افضل الخلق کی میں نے بات کی ہے یا افضل الخلائق کی یا تکریم آدمیت کی، تو اس کا ذکر جب یہ جو روایت ہے یہ مسلمانوں میں ابھی نہیں پیدا ہوئی، یہ قدیم سے چلی آتی ہے۔ مثلا ابن تیمیہ نے جو ہے وہ مجموع الفتاوی اگر آپ ان کا دیکھیں تو اس میں انہوں نے اسی روایت پر جب نقد کیا ہے، تنقید کی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت اس وجہ سے چل پڑی، یعنی یہ بات لوگوں میں نظریہ اس وجہ سے قائم ہو گیا کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ
سب سے افضل انسان ہے اور پوری انسانیت میں سب سے بہترین مخلوق آپ ہیں۔ تو چونکہ یہ نظریہ مسلمانوں میں اسٹیبلش ہے اور یہ پایا جاتا ہے، اس لیے کسی بندے نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے نا وہ سارے کائنات میں یعنی ساری کائنات جو ہے وہ آپ کی وجہ سے بنی۔ تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کسی نے آپ کی تعریف میں، مدح میں کہہ دی اور یہ بات اس طرح سے چل پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پہلے مسلمانوں میں یہ تصور چلا آتا تھا، اسی لیے ابن تیمیہ نے یہ کہا، اگرچہ انہوں نے اس روایت پر تنقید کی ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے افضل البشر ہونے کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ آگے چل پڑی اور کسی نے آپ کی مدح میں یہ بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تصور ہے کہ آپ افضل البشر ہیں اور ساری کائنات میں افضل ہیں، تو اسی تناظر میں یہ بات کی گئی ہے، اور یہ تناظر جو ہے اگر قرآن و سنت کو سامنے رکھا جائے، کتاب و سنت کو، حدیث کو سامنے رکھا جائے، قرآن کو سامنے رکھا جائے، تو یہ نظریہ قطعاً غلط نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، تیسرا جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی تردید اس وجہ سے کی جاتی ہے، مثلا غامدی صاحب نے بھی کہا اور دیگر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات اللہ نے تو امتحان کے لیے بنائی ہے، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس طرح کی اور جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ نے کائنات تو اس مقصد کے لیے بنائی ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انتہائی سطحی بات ہے کہ یہ باتیں آپس میں متصادم ہیں، حالانکہ یہ باتیں آپس میں متصادم نہیں ہیں۔ یعنی ایک لے مین، ایک عام آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات کہتا ہے، یا اس روایت کا جس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کیا ہے اس کو درست بھی مانتا ہے، وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو یہ دیکھنا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے، اور اسی طرح یہ جن و انس کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کی۔ یہ ساری باتیں ایک عام آدمی بھی جانتا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ نے یہ کائنات جو ہے وہ انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں اور اس بات میں آپس میں کوئی تصادم ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب جو بندہ اس تصادم کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یعنی کلام کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کے انداز بیان کو، قرآن کے انداز بیان کو اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے اس کے پیچھے یا جو تصور ہے، یا مسلمانوں میں جو اس طرح کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کائنات سے میں سب سے افضل انسان ہیں، تو یہ جو آپ کی بلندی مرتبت ہے، آپ کی عظمت ہے، یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہہ دیا تو ٹیسٹ کا کام ختم ہوگا، یعنی کائنات جو ہے وہ اللہ نے دارالامتحان ہے اور انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے، پھر یہ نظریہ ہی ختم ہو گیا، یہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بندہ اس بات کا قائل ہے وہ بھی وہ نظریہ، وہ عقیدہ اسی طرح رکھتا ہے کہ یہ کائنات دارالامتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی توقیر کو، آپ کی تکریم کو بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات بنائی ہی اس کے لیے گئی ہے۔ تو یہ اصل میں چیزوں کو انتہائی خشک انداز میں لینے کا نتیجہ ہے یہ نظریہ کہ بھئی یہ وجہ تخلیق کائنات آپ کو کہنا جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ حدیث سے ثابت ہے نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن تو کچھ اور بات کہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آپس میں ہرگز متصادم نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔